الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم۔ گرامی خود حضرات، سورہ البقرہ کی آیا نمبر 208، 209 اور 210 میں نے تلاوت کی۔ جی نہیں وہ ہو چکی تھی، 206 جو آیا کریمہ ہے وہ ہو چکی تھی۔ آیا نمبر 206 میں ایک مخلص مسلمان کے اخلاص کا ذکر تھا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی مناسبت سے اس آیت میں ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ بسا اوقات اخلاص میں، نیکی کی تڑپ میں انسان حد سے نکل جاتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نیکی کی حدود ہی آدمی چھوڑ دے اور اپنے پاس سے کچھ نیکیاں بنا لے۔ تو اس لیے اس رستے کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں ایک حکم فرماتے ہیں کہ اخلاص نیکی میں وہی معتبر ہے جو نیکی اللہ کی بتائی ہوئی ہو، اپنے پاس سے بنائی ہوئی نہ ہو۔ اس آیہ کریمہ کا یعنی آیہ نمبر 208 کا شان نزول یہ ہے کہ یہود کے کچھ علماء اور کچھ حضرات مسلمان ہوئے تھے۔ علماء میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور معروف یہودیوں کے عالم تھے، مذہبی لحاظ سے بھی اور جماعتی لحاظ سے بھی ان کا بہت بڑا مقام تھا، اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے حضرات مسلمان ہوئے۔ تو انہیں یہ خیال پیدا ہوا اور اس خیال کا اظہار پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اس کے جواب میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ خیال یہ پیدا ہوا کہ ہم نے بے شک اسلام کو سچا سمجھ کے قبول کر لیا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے سابق دین میں یعنی یہودیت میں ایسی ہیں کہ اگر ان پہ بھی عمل کیا جائے تو اسلام روکتا نہیں۔ مثال کے طور پہ ہفتے کا دن یہودیوں کے ہاں محترم ہے، جیسے عیسائیوں کے ہاں اتوار ہے اور مسلمانوں کے ہاں جمعے کا دن محترم ہے۔ اس طرح یہودیت میں اونٹ کا گوشت ممنوع ہے، اونٹ کا دودھ بھی ممنوع ہے، اسلام میں جائز ہے لیکن کوئی لازمی تو نہیں ہے، حلال تو ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ کھائیں۔ اگر ساری زندگی بھی آپ یہ اعتقاد رکھ کر اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، دودھ نہ پئیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ہے حلال، صرف یہ کہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ یہ چیز حلال ہے۔ اس طرح جمعے کے دن کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ اسلام میں محترم دن ہے، یہ تو ضروری بات ہے، لیکن دوسرے کسی دن کے احترام سے بھی اسلام نے کوئی روکا تو نہیں ہے کہ باقی دنوں کی آپ بے حرمتی کر سکتے۔ تو انہیں خیال ہوا کہ اگر ہم ہفتے کے دن کا بھی احترام حسب ثابت کرتے رہیں اور اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، دودھ نہ پئیں، جبکہ اسلام میں بھی کوئی ضروری نہیں ہے اور ہفتے کے دن کی تعظیم سے اسلام نے کوئی روکا بھی نہیں ہے، تو اس طرح زیادہ ثواب کی توقع ہے۔ یہ ان کا اپنا ایک اجتہاد اور خیال تھا کہ اسلام میں آنے کے بعد بھی ایسا کریں،
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا بھی گیا تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی. حق تعالی نے فرمایا کہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. جب اسلام ایک دین کامل ہے تو اس کے ساتھ دوسرے دینوں کی پیوندکاری کی کیا ضرورت رہی؟ جب یہاں پر ساری چیزیں مکمل ہیں تو پھر دوسرے دین سے کسی نیکی کو لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے اب دوسرے دین کی کوئی نیکی نہیں. اگر اس کو اجر و ثواب کا باعث سمجھ کے کیا جائے گا تو یہ دین میں غلو ہوگا، زیادتی ہوگی اور حد سے تجاوز ہوگا جو جائز نہیں ہے. سلم اور سلم، سین کی زیر اور زبر دونوں کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، یہ صلح کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں دونوں لفظ، اور اسلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یہاں بالاتفاق سلم سے مراد صلح نہیں بلکہ دین اسلام ہے. تو آل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ وہ دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں. پھر یہاں اسلام میں داخلے کے دو معنی بن سکتے ہیں عذرو ترکیب کے، یعنی عربی گرامر کے لحاظ سے یہاں دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی کے لحاظ سے یہ بات اور یوں ترجمہ ہوگا کہ تم اپنے پورے کے پورے وجود کو اسلام میں داخل کر دو. پورے کا پورا تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعتقاد اور نظریات بھی اسلامی ہوں اور تمہارے ظاہری اعمال بھی اسلامی ہوں. یہ نہیں کہ عقیدہ کچھ ہو اور عمل کچھ ہو، بلکہ عقیدے اور عمل دونوں کے لحاظ سے یعنی اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرو. صرف اسلامی عقائد اور نظریات اور اسلامی اعمال، اخلاقیات وغیرہ اپناؤ. اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک معنی تو نہیں خود پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، دوسرے معنی ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ اسلام کی بعض چیزیں تو لے لو اور بعض کو چھوڑ دو. تو اس طرح کا ادھورا اسلام قابل قبول نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک پورے کا پورا اسلام قابل قبول ہے. تو اسلام کوئی دھرم نہیں، اسلام تو دین ہے. اور دین اس کو کہتے ہیں کہ جو زندگی کے پورے سفر میں ساتھ دے اور وہ ساری ضروریات پوری کرتا ہو. تو اسلام ایک ایسا نظام زندگی ہے، ایسا ضابطۂ زندگی ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ اسلام اس میں رہنمائی نہ کرتا ہو اور مسلمان اس گوشے میں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس کریں. ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ جتنی بھی زندگی کی ضروریات ہیں، مسائل ہیں، سب کا حل اسلام تجویز کرتا ہے. تو جب ایک ایسا نسخہ شفا موجود ہو تو اس کے ہوتے ہوئے اور نسخے آزمانے کی یعنی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی آزمائے گا تو وہ اس سے شفا نہیں ملے گی اور وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اس آیہ کریمہ نے ایک بہت بڑے خلل کو بند کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے پہلے مذاہب برباد ہوئے، مٹے اور پہلے مذاہب کی شکلیں مسخ ہوئیں. اسلام نے اس نقطے سے اسلام کو محفوظ کر دیا. دوسرے مذاہب تحریف اور تبدیل سے مٹے ہیں. ایک زمانہ گزرنے کے بعد ان کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں پیدا کر دی، کچھ کا کچھ انہیں بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے حکم دیا کہ یہاں پر کسی قسم کی تبدیلی اور کسی قسم کے اضافے اور کمی کی ضرورت نہیں، اور اگر کسی نے کیا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. ٹھیک مرتب نظام ہے عبادات کا اور ٹھیک مرتب نظام ہے اخلاقیات کا، معاملات کا، احکامات کا،
سیاسیات کا، زندگی کے ہر کام کا ایک نظام اسلام نے دیا ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ اور اسی رستے سے چل کر اللہ تعالیٰ تک پہنچو۔ اس کہنے سے بدعات کا، خرافات کا رستہ روک دیا گیا، کیونکہ بدعات ان چیزوں کو کہتے ہیں جو بظاہر تو بڑی خوشنما ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، پرفریب ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مردود ہیں۔ جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جو اس میں نہ تھی، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں، وہ اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے سلسلے میں ارشادات ہیں، اور قرآن حکیم کی یہ آیہ کریمہ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑی سی پہلے حج کے سلسلے میں بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ میں نے بات کی تھی کہ اس طرح اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے یاد کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ اس سے بدعات کے دروازے سارے کے سارے بند کر دیے گئے کہ وہ عبادت، وہ بندگی کے طریقے جو اللہ اور رسول نے تعلیم نہیں فرمائے وہ قابل قبول نہیں ہے، صرف وہی قابل قبول ہے جو اللہ اور رسول نے، اللہ نے فرمایا اور پیغمبر نے برت کے ہم کو بتایا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس سے ان لوگوں کی قلیبی کھل جاتی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو آج دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں فلانے لبرل ہیں اور فلانے بنیاد پرست ہیں۔ تو بنیاد پرست اور لبرل یہ کوئی اسلام کی اصطلاح نہیں ہے، اسلام سر تا پا بنیاد ہی ہے، یہاں بنیاد پرستی ہی ہے، لبرل نام کا کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اس کو اس دور کا بدلا ہوا نام کہیں جو اسلام کے شروع میں مخلص اور منافق ہوا کرتے تھے، تو اب کوئی اپنے آپ کو منافق تو نہیں کہہ سکتا، برا لفظ لگتا ہے، تو بجائے اس کے ماڈرن کہیں یا لبرل کہیں وہ لفظ چسپاں کر دیا، یعنی کچھ چیز لے لی کچھ نہ لی، یا بعض اغراض اور مقاصد کے لیے اسلام کا نام لے لیا لیکن دل سے پسند نہیں کرتے۔ یہ نہیں، اسلام ہے سراسر بنیاد۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ یہاں ہر چیز بنیادی ہے، اس لیے بنیاد پرست ہی مسلمان ہو سکتا ہے، اگر کوئی اور نام رکھتا ہے یا اور نظریہ اپناتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، چاہے وہ کتنا ہی اس کے اوپر خوش ہوتا۔ لیکن یہ بہرحال دشمنوں کی چلائی ہوئی چال ہے، دشمنوں کی چلائی ہوئی چال ہے، اور وہ اس طریقے سے لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم خود لبرل ہیں، ماڈرن ہیں، تو شاید اسلام میں بھی یہ 2 چیزیں ہیں۔ نہیں، اسلام تو سراپا اطاعت، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، ویخش اللہ، اللہ سے ڈرے، ویتقہ، اور پرہیزگارانہ زندگی اختیار کرے، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں کامیاب۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت سے برگشتہ ہوں، سرکش ہوں، وہ تو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ مسلمان تو سراپا اطاعت کا نام ہے۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، مجھے نمونہ بناؤ۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین زندگی کا نمونہ ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نمونہ کیا ہوتا ہے؟ نمونہ
وہ ہوتا ہے کہ جسے پیش کرنے والا پیش کر کے کہے کہ مجھے تو بس ہو بہو یہی چیز چاہیے. اگر نمونہ پیش کر دیا جائے اور پھر کوئی نمونے کے خلاف ہو تو وہ مسترد کیا جاتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو تو چیز بتائی تھی کہ مجھے ایسا جوتا چاہیے, مجھے ایسا کپڑا چاہیے, مجھے ایسی ٹوپی چاہیے, تجھے ٹوپی بتائی بھی تھی, تجھے کپڑے بتائی بھی تھے, پھر تو نے اس سے ہٹ کے سیا ہے تو وہ حقدار ہے کہ اس کو واپس درزی کے منہ پہ مار دے. یا آپ نے کسی کو مکان کا ماڈل بتا دیا کہ دیکھو ایسا مکان مجھے چاہیے, بلڈر کو کہہ دیا, بتا دیا ساری چیزیں اس کی, اور پھر اگر اس میں کمی بیشی کرے تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو مسترد کر دیں, اس کی پیمنٹ روک دیں. بالکل یہی بات ہے. اللہ نے اپنا رسول ماڈل بنا کر بھیجا ہے. بھئی بات صرف قانون اور ضابطے کی ہوتی تو صرف قرآن مجید بھیج کر بات کافی نہ ہو جاتی. اس میں ضابطے سارے موجود ہیں, یا اور بھی تھوڑی سی تفصیل ہو جاتی, اور عربی لوگ تھے سب قرآن مجید پڑھتے اور اس کے مطابق چل پڑتے. لیکن نہیں, ساتھ میں ماڈل بھیج دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور فرمایا کہ یہ قرآن حکیم کے مطابق زندگی گزار کے تمہیں بتائیں گے, اور تم ان کے مطابق زندگی گزار کے آؤ گے تو پھر وہ مقبول ہے زندگی, ورنہ مردود. تو اس لیے اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ مسلمان بنیاد پرست کون ہوتا ہے اور ماڈرن کون ہوتا ہے. اسلام سراسر بنیاد پرستی ہے اور بنیاد پہ چلنا ہے. یہ پرست تو وہ کہتا ہے, میں پرست نہیں کہتا, مطلب کہ بنیادوں پہ چلنے والا, بنیادوں کو پوجنے والا نہیں, بنیادوں پہ چلنے والا. تو جس کی بنیاد ہی نہ ہوگی اس عمارت کا خدا حافظ, جس درخت کی بنیاد ہی نہیں ہے اس درخت کا خدا حافظ. چیز تو مضبوط ہوتی بنیادوں سے, اور جن کی بنیادیں ڈھیلی ڈھالی ہوں اور جھونکوں سے ہلتی ہوں ان کا تو پھر مقام ہی نہیں ہے. تو ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, اور اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ ہم اپنی مرضی کی چیزیں اپنائیں گے اور اپنی مرضی سے چیزیں چھوڑیں گے اور پھر کامیاب ہو جائیں گے. نہ دنیا میں کامیابی ملے گی نہ آخرت میں, بلکہ ایسے لوگوں کا مقدر دنیا میں ذلت کے سوا کچھ نہیں. اور یہ بات آپ پہلے سے بارے میں پڑھ چکے ہیں. یہودیوں کا یہ طریقہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اے یہود, کیا تم کتاب کے یعنی تورات کے بعض احکامات پہ ایمان رکھتے اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے ہوئے ایک میثاق کا وہاں ذکر فرمایا کہ ہم نے یہ میثاق لیا تھا کہ کوئی یہودی کسی یہودی کو قتل نہ کرے, کوئی یہودی کسی یہودی کو جلا وطن نہ کرے, اور کوئی یہودی اگر غیروں کے ہاتھ قید ہو جائے تو پوری قوم مل کر اس کا جرمانہ ادا کر کے اس کو قید سے چھڑائے. یہ یہودیوں کے اپنے مذہبی احکامات تھے تورات. اب ہوا یہ کہ آپس میں لڑتے تھے اور اپنے ہم مسلک اور مذہب لوگوں کو جلا وطن بھی کرتے تھے. تو اس میثاق پہ تو انہوں نے عمل نہ کیا, لڑتے بھی رہے آپس میں اور ملک بدر بھی کرتے رہے, لیکن تیسری شق پہ بڑے زوردار انداز سے عمل کرتے تھے کہ جب کوئی یہودی گرفتار ہوتا تو سارا چندہ کر کے اس کا جرمانہ دے کر چھڑاتے تھے. پھر پوچھتے میاں تم کل لڑے کیوں تھے, ان کو اجاڑا کیوں تھا کل؟ اور جی بس کیا کریں, وہ دوست تھے جن کی ان سے لڑائی تھی, تو دوستوں کا تو ساتھ دینا پڑتا ہے نا. پھر یہ کیا؟ ارے بھائی ہماری کتاب میں حکم ہے کہ کسی یہودی کو گرفتار کرو. تو دیکھا لڑنے کے لیے ایک بہانہ تراش لیا کہ بھائی کیا کریں, دوستوں سے تو معاہدہ ہے, ان کا تو تعاون کرنا ہی ہے. تو اسی پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب تورات کے بعض احکامات پہ عمل کرتے اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس کارروائی کا نتیجہ کیا ہوگا, فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا. اس قسم کے کاموں کا
بدلہ اور اس قسم کے کاموں کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، آخرت میں عذاب ہے اور دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے جو اللہ کے احکامات میں سے اپنی مرضی سے چن کے اس پہ عمل کرتے ہیں اور اپنی مرضی والوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے امت مسلمہ، قانون تو اللہ کا سب کے لیے ہے کہ اگر اسلام پر پورے نہیں چلو گے تو کامیابی کا منہ نہیں دیکھو گے بلکہ ذلت مقدر ہو جائے گی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یہ شیطان سکھاتا ہے کہ میاں ابھی چھوڑ دو، ابھی اس کو چھوڑ دو، ابھی اس کو چھوڑ دو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو جنی شیطان تو وساوس پیدا کرتے ہیں اور انسی شیطان سامنے آ کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ بھلا آج کے دور میں بھی بھائی یہ باتیں جو کر رہے ہیں یہ چل سکتی ہیں؟ آج کے دور میں جیسے کہ وہ ہمارے بندر صاحب جو یہاں پر ہیں، انہوں نے یعنی سفیر سعودی عرب کے، انہوں نے جو انٹرویو دیا، کیا کہا کہ وہ صاحب جو وہاں ہیں وہ 10 صدیوں پہلے کا نظام خلافت لانا چاہتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ 10 صدیوں پہلے جو خلافت کا نظام تھا اسلام میں، یعنی آج 10 صدیاں گزرنے کے بعد وہ قابل عمل نہیں۔ یہ ایک زبردست اسلامی ملک کے سفیر کا بیان۔ ہاں بس کیا کہیں۔ تو یہ ہے کہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ یہی پٹی پڑھاتا ہے۔ بھائی پرانے زمانے کی وہ خلافت آخر کیا ہوا ہے کہ تم اس سے ڈرتے ہو؟ صرف یہ ہے کہ تمہاری جاگیرداری خطرے میں ہو جائے گی، جاگیردار نہ رہیں گے اور امت مل کر ایک اپنا خلیفہ چن لے گی اور امت متفق ہو جائے گی، اس سے تمہاری چودراہٹ خطرے میں ہو جائے گی، بس اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں۔ اگر دنیائے کفر یونائٹڈ ہو سکتی ہے تو دنیائے اسلام کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن ان کو یہی پڑھایا جا رہا ہے، خبردار ادھر نہیں آنا، یہ 10 صدیاں پہلے کی بات ہے، تو تم کیوں اکٹھے ہوئے سارے؟ انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُمْ، تو تم ہوشیار رہو، فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کی تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے، کھلے ہوئے دلائل آ گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پھر جان لو کہ اللہ بھی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غالب ہے، جب وہ کچھ کرنے پہ آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہ سکے گی، پر ابھی وقت دے رہا ہے کیونکہ وہ حکیم ہے، جلد باز نہیں، موقع دیتا ہے کیونکہ حکیم ہے، اور جب پکڑتا ہے تو عزیز ہے۔ حال ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، لیکن دنیا کا مزاج اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب یہ قیامت سے پہلے سنبھلنے والے نہیں۔ حال ينظرون، یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا، کیونکہ دوسرے ذرائع سے تو ان کو بہت سمجھا دیا، دوسرے ذرائع سے تو بہت سمجھایا مگر نہ سمجھے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ کسی آخری بات کے منتظر ہیں، اور اس کے منتظر ہیں کہ ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائیں بادلوں کے سائے میں، والملائکہ، اور فرشتے بھی آ جائیں بادلوں کے سائے میں، وقضی الامر، اور معاملہ فیصل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام کام پلٹ دیے جاتے ہیں، واپس لوٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اب یعنی یہ صرف قیامت کے منتظر ہیں، باقی جھٹکے تو بہت سارے دے دیے ہیں لیکن ان سے ان کے ہوش ٹھکانے نہیں آئے، اب یہ آخری جھٹکے کا انتظار کرتے ہیں، جس کا کیا ہوگا کہ یہ نظام تہوبالا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ انصاف کا فیصلہ کرنے کے لیے بادلوں کے جلو میں تجلی فرمائیں گے،
اور فرشتے بھی ساتھ ہوں گے اور فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. یعنی اب یہ قیامت کا انتظار کرتے ہیں. بادلوں میں اللہ تعالیٰ کیسے آئیں گے؟ یہ متشابہات، یعنی یہ ان آیات میں سے ہے کہ جن کا واقعی اور ٹھیک ٹھیک معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ہم نے تو صرف لفظی معنی کر دیا. اللہ تعالیٰ کیسے آتے ہیں، بادل کیسے ہوں گے، بادلوں میں کیسے آئیں گے، یہ ان سب حقائق کو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بس یہ اتنے پہ ایمان لانا ہے کہ قیامت کے دن یہ نظام جب درہم برہم ہو جائے گا تو سورہ فرقان میں ہے، یعنی 19 پارے کے سب سے پہلے صفحے میں، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. اس دن یعنی قیامت کے دن آسمان پھٹ جائیں گے بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح. جیسے اب بادل آسمان پہ مختلف ٹکڑوں میں ہوتے ہیں، ایسے آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے جو آسمانوں پر ہیں وہ اتار دیے جائیں گے، کیونکہ ان کا وہ ٹھکانہ ٹوٹ جائے گا تو وہ کناروں پہ آ جائیں گے. اسی میں ہے کہ حق تعالی شانہ بھی نزول اجلال فرمائیں گے بادلوں میں، لیکن اس کے حقائق اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اب قیامت کے فیصلے کے ہی منتظر ہیں اور اس سے پہلے یہ سدھرنا نہیں چاہتے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، لیکن ہم نے اعمال کی پاداش میں جو کچھ کیا، تاریخ کے اندر جھانک کے ذرا دیکھو، اور تاریخ میں دیکھنے کے لیے آپ ذرا بنی اسرائیل سے ہی پوچھ لیجئے کہ جن کے تازہ تازہ واقعات ابھی سورہ بقرہ کے پہلے سپارے میں گزر کر ہو چکے ہیں. آپ ذرا ان سے ہی پوچھ لیجئے. ہم نے تو آپ کو بتا دیے کہ ہم نے اعمال کی پاداش میں کتنی مرتبہ ان کو سزائیں دیں. سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کس قدر ہم نے ان کو عنایت کی کھلی ہوئی نشانیاں، اور انہوں نے ان نشانیوں کی قدر نہ کی تو ہم نے کیسی سزائیں ان کو دیں. تو کئی نشانیاں گزری ہیں کہ ان کے لیے دریا کو روکا، رستہ بنایا، وہ بحفاظت پار گئے. ان کو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن جب پار گئے تو انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، وہ بچڑا بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا. ہم نے میدان تیہ میں ان پہ من اور سلوہ نازل کیا، بے محنت کا کھانا. انہوں نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا. ہم نے کہا تھا جمع نہیں کرنا. جب جمع کیا تو حفاظت کا انتظام نہیں تھا، وہ سڑنے لگا، بدبو آنے لگی. جب بدبو آنے لگی تو انہوں نے ناک چڑھانی شروع کر دی. تو ہم نے تازہ نعمت دی تھی، ہمارا حکم نہ مان کے اس کو خود باسی کیا اور بے قدری کی اور اس سے ناک چڑھائی. ہم نے وہ نعمت ان پہ بند کر دی. اور اسی طریقے سے تورات مانگی، ہم نے تورات دی، کہا ہم نہیں عمل کر سکتے. ہم نے کوئی دور اوپر لٹکا کے کہا مانتے ہو یا نہیں، تو پھر بھی صرف زبانی اقرار کیا. کہنے لگے کہ آپ اللہ سے باتیں کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ہم کیسے یقین کریں. انہوں نے نمائندے بھیجے، انہوں نے اپنے کان سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی بات سنی، اور وہ بھی وہاں تردد میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں اللہ بولتے ہیں یا کون بولتا ہے، جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے. ہم نے پھر اس گستاخی کی ان کو سزا دی اور پھر اپنے کرم سے ان کو زندہ کیا. کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی واضح نشانیاں ان کو دیں، لیکن کیا ہوا کہ نہ سدھرے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو اللہ کی نعمتوں کو ان کے آنے کے بعد تبدیل کر دے کفران نعمت میں، اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. کہ نعمت بھی دیں اور پھر تم اتنی کھلم کھلا یعنی اس کی ناقدری کرو. تو اسلام سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ مگر آج امت مسلمہ اس اتنی بڑی نعمت کی ناقدری کر رہی ہے، تو پھر اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟
وہی جو ہو رہی ہے کہ اسلام جیسی نعمت ملے اور اللہ براہ راست اپنا تعلق ہم سے قائم کرنا چاہیں اور ہم اللہ سے تعلق چھوڑ کے دشمنوں کی گود میں پناہ لینا چاہیں تو اس سے بڑی کیا ناقدری ہو سکتی ہے؟ اور اس کی پھر یہی سزا ہو سکتی ہے جو مل رہی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آخر انسان کیوں کرتا ہے؟ اس بیماری کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بیماری کی وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر یہ دنیا کی محبت انسان پہ غالب نہ ہو اور اس کی آنکھوں کو بند نہ کرے حقائق سے تو انسان راہ راست پہ آتا ہے، لیکن جب دنیا کی محبت کا غلبہ آتا ہے اور وہ چھا جاتی ہے تو دل و دماغ پہ پھر تاریکی آ جاتی ہے، یعنی دولت کی چھن چھناٹ یہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، انجام سے بے خبر ہوتا ہے۔ تو بنیادی وجہ ان ساری خرابیوں کی کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، خوبصورت بنا دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، عیش و عشرت ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے اور مذہبی پابندیوں سے آزادی ہے، ساری چیزیں ان کو میسر ہیں اور خوشنما بنا دی گئی ان کے لیے، جس کے نتیجے میں یسخرون من الذین آمنوا، مومنوں کا مسخرہ اڑاتے ہیں، کہتے ہیں جی بھلا یہ اپنے آپ کو اللہ والے کہتے ہیں، اگر اللہ والا کوئی ہوتا تو ہم ہوتے، ہر چیز ہمیں میسر ہے، اور یہ بیچارے جن کا لباس پورا نہیں، یہ صہیب رومی ہیں، یہ بلال حبشی ہیں، عمار بن یاسر ہیں، دیکھو جی یہ اللہ والے بنے پھرتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آج تم مذاق اڑا دو اور کل ان کا نمبر بھی آنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، خدا ترس ہیں، اللہ کے عبادت گزار ہیں اور ان حالات پہ صبر کر رہے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے درجات ان پر بلند ہوں گے۔ اور پھر سورہ مطففین میں ہے کہ وہ مسیریوں پر بیٹھے ہوئے ان کو جہنم میں ہوتے کھاتے ہوئے دیکھ کر کہیں گے لو تمہیں لطف آیا، جیسے یہ دنیا میں اشارے کرتے تھے، دنیا میں مسلمانوں کی اشارہ کرتے تھے، مومنوں کی اشارہ کرتے تھے، تو اب وہ آپس میں ان کی طرف اشارہ کریں گے، دیکھو نا وہ فلاں صاحب جو ہے نا وہ دیکھو نا غوطہ کھا رہا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کا بدلہ تو ہم قیامت کے دن یعنی چکا دیں گے، بشرطے کہ اہل ایمان اس کا تحمل کر لے اور صبر کر لے۔ کہنے دو ان کو، کتنے دن کہیں گے؟ اور باقی یہ کہ ہم نے مال و دولت ان کو زیادہ دی ہے تو یہ ہمارے ہاں قبولیت کا پیمانہ نہیں ہے، یہ ایک تقسیم کار ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں، مومن کو چاہتے ہیں یا کافر کو چاہتے ہیں، بے حساب رزق دے دیتے ہیں۔ تو یہ صرف دنیا تک کا معاملہ ہے، انتظام دنیا کے تحت کسی کافر کو بھی زیادہ دے دیتے ہیں، کسی مسلمان کو بھی زیادہ دے دیتے ہیں، اور کسی قوم کو زیادہ اور کسی قوم کو کم دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ایک نظام ہے، یہ اس کی قبولیت کی نشانی نہیں ہے کہ جو زیادہ مالدار ہے وہ قابل قبول ہے اور جو غریب ہے قابل قبول نہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر وہ اس کو سمجھتے ہیں تو غلط سمجھتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ اب یہ بات بتاتے ہیں اس آیہ کریمہ میں کہ شروع سے معاملہ ایسا نہ تھا، آگے چل کر ہوا ہے۔ یعنی آج جو دنیا مختلف مذاہب میں بٹی ہوئی ہے، یہ شروع سے انسانیت ایسی نہیں تھی
ایک دور انسانوں پر ایسا آیا تھا کہ یہ ملت واحدہ تھے، ایک ہی مذہب تھا، ایک ہی امت تھی، ایک ہی جماعت تھی۔ امت کہتے ہیں ایسی جماعت کو جو ایک علاقے میں بستی ہو، یا ایک زبان بولتی ہو، یا ایک رنگ رکھتی ہو، یا ایک نظریہ رکھتی ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو امت کہتے ہیں، کیونکہ امت کا معنی ہے جماعت، چاہے وہ کسی عنوان سے بھی جماعت ہیں وہ امت کہلاتے ہیں۔ لیکن یہاں امت سے مراد مسلک اور نظریات کا اتحاد ہے، یعنی وطن کا یا رنگ کا یا کلچر کا نہیں، بلکہ نظریات اور عقائد کا۔ تو کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک وقت ایک ہی امت تھے۔ جب ایک دور ان پر گزرا تو ان کے نظریات مختلف ہوتے گئے، جب نظریات مختلف ہوتے گئے تو وہ تقسیم ہوتے گئے، پھر اصلاح کے لیے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ اب یہ کون سا دور تھا کہ جب ایک ہی تھے؟ اس میں صحابہ کرام کے اقوال بھی مختلف ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دور عالم ارواح کا دور ہے۔ جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا، الست بربکم، تو ساری روحوں نے کہا تھا بلا۔ سب تمام انسانوں کی ارواح نے کیا کہا تھا؟ ہاں اے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو گویا عالم ارواح میں ساری امت ایک ہی امت تھی، سب نے ایک ہی میثاق پہ وعدہ کیا اور سب نے ایک دعوت پہ لبیک کہی، وہاں کوئی تفرقہ نہ تھا۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد، کہ جب پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور ان کی اولاد جو ہوتی رہی، ان کے معلم، ان کے نبی، ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام تھے، بجز ایک بیٹے قابیل کے باقی تمام اولاد امت واحدہ تھی، سب اپنے باپ کے دین پر، ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دور حضرت ادریس علیہ السلام تک رہا، اگرچہ آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث بھی پیغمبر ہوئے، لیکن ان کی پیغمبری صرف اصلاحی نوعیت کی تھی، جیسے خود آدم علیہ السلام کی، اصلاحی قسم کی۔ لیکن ادریس علیہ السلام تک جو 10 صدیاں ہوتی ہیں، 100 سال یعنی ایک، تو اس دور تک امت واحدہ رہی۔ ادریس علیہ السلام کے دور کے بعد پھر لوگوں کے نظریات مختلف ہوتے رہے، یہاں تک کہ پہلے نبی جو دنیا میں اولو العزم پیغمبر کی حیثیت سے باطل کے مقابلے میں آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام کا دور، شیث علیہ السلام کا دور، ادریس علیہ السلام کا دور، یہ امت واحدہ تھے۔ ادریس علیہ السلام کے جانے کے بعد نظریات بٹے اور دنیا میں شرک شروع ہوا، تو شرک کے قلع کما کرنے کے لیے پہلے پیغمبر جو آئے کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو یا یہ دور مراد ہے۔ تو بہرحال جب امت واحدہ مختلف نظریات میں بٹی تو فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا، جن کی صفت یہ ہے کہ وہ بشارت سنانے والے ہوتے ہیں ماننے والوں کو، اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں نہ ماننے والوں کو۔ لیکن آپ یاد رکھیے گا، ڈر کے لیے اور الفاظ بھی ہے، خوف بھی آتا ہے، خشیت بھی آتی ہے، اور انذار بھی آتا ہے۔ انبیاء کرام کی صفت میں جو آتا ہے وہ لفظ نذیر ہوتا ہے۔ نذیر اس ڈرانے کو کہتے ہیں جس کا ڈرانا شفقت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جیسے باپ اپنی اولاد کو غلط کاریوں سے ڈراتا ہے،
نبی اسی طریقے سے شفقت کی بنیاد پہ جو، اسی لیے اس کو انذار کہتے ہیں. تو نبی منذر بن کے آتے ہیں، خوف و خشیت دلانے والے نہیں ہوتے، پریشان کرنے والے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کے ساتھ کتاب بھی اتاری. ہر نبی کے ساتھ تو کتاب نہیں آئی، لیکن تاہم جب بعد میں نبی آتے اگر ان کو کتاب نہیں ملی تو پہلے نبی کی کتاب ہی کی تعلیمات پر وہ امت کو چلایا کرتے تھے. اس لیے ہر نبی کی تعلیمات کتاب کے مطابق ہی ہوتی تھی، چاہے اس کو خود ملی ہو یا سابق پیغمبر کی کتاب. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ یہ پیغمبر لوگوں میں فیصلہ کریں ان مسائل میں اختلافو فی جس میں لوگوں نے اختلاف ڈالا ہے. تو پیغمبر اس لیے تشریف لاتے کہ لوگوں میں جو اختلاف ہوا ہے اس میں رائے حق کو واضح کریں. اختلاف میں ظاہر بات ہے کہ ایک جانب حق ایک ناحق ہوتی ہے، تو پیغمبر آ کر بالکل یقینی حق بات بتاتے ہیں، کیونکہ پیغمبر کی تعلیم من جانب اللہ ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ بالکل حق ہوتا ہے. تو نبی کی تعلیم سراسر حق ہوتی ہے، تو وہ اختلافی امور میں جو نبی رستہ بتاتے ہیں وہ سراپا حق اور ٹھیک ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ پھر اس کو مان لیتے ہیں ان کے فیصلے کو، اور کچھ پھر بھی ہٹ دھرمی پہ قائم رہتے ہیں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں جھگڑا ڈالا ہوتا اس حق میں مگر ان لوگوں نے اوتو ہو جن کو سب سے پہلے یہ حق ملتا ہے. جھگڑا بھی وہی پیدا کرتے ہیں، یعنی اہل علم، کیونکہ غیر اہل علم ان کو تو مسائل کا پتہ ہی نہیں، وہ کیا جھگڑا کریں گے. تو اختلاف ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ اصحاب علم، صاحب علم لوگ، جن کو سب سے پہلے کتاب کا علم دیا جاتا ہے، وہی اس کے اندر اختلافی رستے نکالتے ہیں. اور من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل بھی موجود ہوتے ہیں کہ واقعی حق یہ ہے اور ہم خواہ اس کو حق کہہ رہے ہیں. یہ کیوں؟ بغیم بینہم، باہم زدہ زدی کی وجہ سے، کوئی انجانی وجہ سے نہیں، جہالت کی وجہ سے نہیں. ضد بھی کوئی ایسی معمولی چیز نہیں. جب ضد پہ انسان آ جاتا ہے تو وہ رائے حق سے بھٹک جاتا ہے. تو جن لوگوں نے دین حق میں ناجائز اور غلط رستہ نکالے وہ محض ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، دوسرے کی مخالفت کی وجہ سے، دوسرے کو نیچا دکھانے کی وجہ سے، وگرنہ تو جانتے تھے کہ حق یہ ہے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. تو انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں پیغمبروں پر، اس چیز کی ہدایت دیتے ہیں جو جس میں لوگوں نے اختلاف ڈالا ہوتا ہے حق بات سے. تو اللہ اپنے حکم سے ان کے لیے رائے حق کھول دیتے ہیں، وہ پیغمبر کی اطاعت میں آ کر رائے حق پہ چل پڑتے ہیں. اور واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی. یہ توفیق بھی دینے والے کون ہیں؟ اللہ. اگر وہ دستگیری نہ فرمائیں تو پھر ہدایت کا راستہ بھی نہیں ملتا، اور وہ دستگیری فرما دیں تو ہدایت کے لیے ایک معمولی سی دلیل بھی کافی ہو جاتی ہے. اور وہ دستگیری نہ فرمائیں تو کتابوں کا انبار بھی اور گھنٹوں پر محیط تقریریں بھی کسی کو رائے راست پہ نہیں لا سکتی. تو واللہ، اس لیے اللہ سے ہدایت مانگی. من یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں اسے دنیا کی کوئی طاقت بہکا نہیں سکتی. ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو وہ بھٹکتا چھوڑ دیں کوئی دنیا کی طاقت رائے راست پہ لا نہیں سکتی. بتائیں، دلائل سے بتائیں، پیار سے بتائیں. آپ کا اتنا ہی کام ہے. انک لا تہدی من احببت، انک، آپ جس کو چاہتے ہیں کہ یہ رائے راست پہ آ جائے آپ اس کو رائے راست پہ نہیں لا سکتے.
ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں راہ راست پہ لے آتے ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا، آپ سے پیار کرنے والے، آپ کی خدمت کرنے والے، آپ کی حمایت کرنے والے، آپ کی حمایت میں تکالیف اٹھانے والے، کتنی چاہت تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انہوں نے کیوں توفیق نہیں دی۔ بہرحال بڑی کوششیں کی، بڑی محنتیں کی، اور آخری لمحات میں اپنے مبارک کان ان کے منہ کے قریب کر کے فرمایا کہ چچا اتنی آواز سے کلمہ پڑھ لیجئے کہ میرے کان میں آواز پڑ جائے تاکہ میں کل اس کی شہادت دے سکوں۔ اب تو آخری لمحے، ممکن ہے کہ چچا کا دل مائل بھی ہوا ہو، کچھ کرنا چاہتا بھی ہو، لیکن سامنے ابو جہل اور دوسرے لوگ بیٹھے تھے، وہ آنکھیں نکال رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت مقدر نہ تھی، تو آخری لفظ یہی کہے کہ میں اپنے باپ کے دین پہ جان دے رہا ہوں۔ اس لیے واللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہدایت دیتے ہیں۔ کبھی بڑے عالم اور فاضل کو بھی یہ چیز میسر نہیں ہوتی، اور کبھی ایک معمولی درجے کے آدمی کو یہ چیز میسر ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو جہل، یہ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کنیت ہے، ورنہ اس کی اپنی کنیت قومی لقب ابو الحکم تھا۔ ابو الحکم، ابو الحکم کا معنی حکمتوں کا باپ، دانش، یعنی بہت بڑا قوم کا دانشور تھا۔ لوگ اپنے مقدمات فیصل کرنے کے لیے اس کے پاس لاتے تھے، اور بڑی دانش مندی سے فیصلے کرتا تھا، اس لیے تو ابو الحکم اس کی کنیت تھی۔ تو اتنا بڑا سمجھدار، لیکن اس کی سمجھ میں جو بات نہ آ سکی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ نہیں کہ سمجھ میں نہ آ سکی بغیم بینہم، سمجھ میں آئی تھی لیکن ضد، عناد، حسد، جھوٹا وقار لے ڈوبا اس کو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یہ ابو الحکم نہیں، ابو جہل، یہ تو جہالت کا باپ ہے کہ اتنی باتیں یہ سمجھتا اور اتنی سی بات کھلی بھی نہیں سمجھتا، ایسے باریک مقدمات کے فیصلے کر سکتا ہے، اور قرآن حکیم جیسی روشن کتاب کے حقائق نہیں، یہ تو ابو جہل۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری ملت اسلامیہ کو اور پوری ملت انسانیت کو ہدایت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جی لکھی ہوئی نہیں تھی، آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا، مطلب یہ ہے کہ لکھی ہوئی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہی چیز لکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لکھتے بھی وہی ہیں اور فیصلہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے۔ بعض لوگ تقدیر کا مفہوم غلط سمجھتے ہیں اور پھر الجھ جاتے ہیں، ورنہ ایسی بات نہیں۔ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے۔ تقدیر کا معنی ہے اندازہ۔ تو جیسے ہمارے بھی اندازے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں، کسی کو دیکھ کے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا آگے چل کر، یہ ایسا ہوگا آگے چل کر، لیکن ہمارے اندازے تو بہت کم ہی ٹھیک ہوتے ہیں، اور 100% تو کوئی ٹھیک ہوتا ہی نہیں، لیکن بہت کم اور بہت سے غلط ہوتے ہیں۔ ایسا ہی اندازہ اللہ کا بھی اپنی مخلوق کے بارے میں ہے، لیکن اس کو اندازہ ہم ویسے ہی کہہ سکتے ہیں، وہ در حقیقت ٹھیک علم ہے، ٹھیک علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کے بارے میں جو علم ہے وہی تقدیر ہے، اور وہی لکھا ہوا ہے کہ اس شخص کو میں پیدا کروں گا، مثال کے طور پر، اور اس کو تمام رستے بتاؤں گا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ فجور کے رستے بھی بتاتے ہیں، تقویٰ کے رستے بھی بتاتے ہیں، اور پھر اس کو میں چلنے کا اختیار بھی دوں گا، ٹھیک ہے، اور پھر میرے دیے ہوئے اختیار پر با اختیار خود یہ اس لائن پہ جائے گا، اس پہ نہیں جائے گا۔ یہ ہے تقدیر، یہ نہیں کہ میں اس کو ادھر موڑ دوں گا۔
چونکہ اصل میں در حقیقت فاعل عرش خدا، در حقیقت اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ میں نے گمراہ کر دیا، میں نے مور لگا دی، وگرنہ بات جبر کی نہیں ہے. یہ تو جبریہ کا عقیدہ ہے، جبر کی نہیں ہے، اختیار کی ہے. فاعل چونکہ میں ہوں، یعنی خالق چونکہ میں ہوں، کیا اس نے اپنے اختیار سے ہے، لیکن سب کا خالق میں ہوں، اس لیے نسبت میں اپنی طرف سے کرتا ہوں کہ میں نے مہر لگا دی، حالانکہ اس نے اپنے کرتوتوں سے اپنے دل کو سیاہ کیا ہے. پھر بھی یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں کہ اس پہ کسی کو اطمینان ہو جائے، اس سے زیادہ ہمیں اس پہ چلنا اور بحث کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہرحال عادل ہیں، اور عادل جب کسی کو سزا دیتا ہے تو انصاف کی بنیاد پہ دیتا ہے. اس لیے یہ بات تو طے شدہ ہے کہ وما ربک بظلام للعبید، اللہ بندوں پہ ظلم، اس لیے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی کسی قسم کی زیادتی ہوگی، یقیناً عدل و انصاف ہوگا. آگے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہماری سمجھ کا قصور ہے، اور ہمیں اس میں زیادہ بحث کا حکم نہیں دیا گیا.